تو دولتوں کے انبار لگا کر لوگوں کے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے، کورٹ کے فیصلے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی سرو شکتیمان پاورفل اگر کوئی ہوگا تو ایک حافظ قرآن ہوگا۔ حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور جنت میں جاتے رہو۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ ہم نے کہا کہ واٹ از نیڈ ٹو میک یور چائلڈ ماسٹر، انجینئر، پائلٹ، ڈاکٹر، وہ مقصد مت رکھیے آپ۔ ہاں ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جج کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، لیکن بیفور دیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بچہ آپ کا 4 سال کا 3 سال کا ہوتا ہے تو آپ ان بچوں کو مکتب میں بھیجیے، جہاں جہاں پر بھی مکتب ہے مکتب میں بھیجیے، اگر مدرسہ نہیں تو مکتب قائم کیجیے، اگر مکتب جہاں مدرسہ ہے مدرسے میں بھیجیے، جہاں مدرسہ نہیں تو مکتب بنائیے، مکتب میں بھیجیے۔ مکتب اپنی مسجد میں بھی بنا سکتے ہیں، اور سب سے پہلے اقرا پڑھائیے بچوں کو، لیکن کیا پڑھائیے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے عقیدے کے بارے میں بتائیے، جناب محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے نالج دیجئے بچوں کو، جانکاری دیجئے۔ آپ کے بچے کو حافظ بنائیے، اس کے بعد آپ اپنے بچے کو گریجویشن کرائیے، میٹرک کی تعلیم دیجئے، انٹر کی دیجئے، اکیڈمک کوالیفیکیشن کرائیے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن حقارت سے مت دیکھیے کہ ارے حافظ بنے گا تو زیادہ مسجد میں لوٹا توڑے گا، بالکل نہیں۔ ایک امام، ایک عالم دین کا مقام و مرتبہ اس زمین پر صحابہ کے بعد سب سے مقدس جماعت کسی کی ہے تو علماء کی ہے۔ آج جو ہم لوگ عزت نہیں دیتے، سمان نہیں دیتے، امام صاحب، صدر اور سیکریٹری صاحب کو نہیں پوچھا، آپ نے چلے گئے گھر کان پکڑ کر باہر جائیے۔ سب سے ہائی ڈیوٹی اگر کسی کی ہوتی ہے تو ایک امام کی ہوتی۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز آپ کی نماز، آپ تو پیچھے نیت بات کر سوتے رہتے۔ بیچارے امام صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ 5 وقت کی نماز اپنے سر پر لے کر رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے مقتدیوں کی نماز لے کر آیا ہوں، قبول فرما لے۔ اس کو آپ نیچا دکھاتے ہیں امام کو۔ ہمارے ہندو بھائی اس سے بہتر ہے، شیو جی کے وہ یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں تو وہ ان کی پیر کو دھو کر دودھ سے پیتے، پتا چل جائے کہ وہ ویدوں کے گیانی ہیں، برہمن ہیں، تو وہ ان کا پوجا کرتے، سمان کرتے، بھگوان مانتے، ایشور مانتے۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ تو شاستر کی روشنی میں ہوگا، لیکن یہ تو لا شک لا ریب ہے کہ اس زمین پر صحابہ کے بعد مقدس جماعت کسی کی ہے تو علماء کی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اسی لیے خدا کے واسطے یہ جرم کبھی بھی مت کیجیے۔ امام ہے، مؤذن ہے، حافظ ہے، قاری ہے، تو سر آنکھوں پر رکھیے، ان کو ان کے فائنینشیلی ان کے اخراجات کا دھیان رکھیے۔ ایسا مت کیجیے کبھی بھی۔ پچھلی قوم جو تباہ ہوئی ہے نا، وہ انہی جرم کی وجہ سے، انہی غلطیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ریسپیکٹ چھوڑ دیتے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے انہی کی قربانی ہے، ہمارے علماء کی قربانی کی وجہ سے صحیح شریعت ہمارے پاس موجود۔ چلے جائیے پانی پت کے طرف، چلے جائیے راجستھان میں، آج میں بھی میں گاؤں کا نام بتا سکتا ہوں۔ وہاں لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پر ہنومان جی کو کی تصویر لگائے اور کہتے ہیں کہ یہی تو محمد رسول اللہ، ہنومان جی کی تصویر۔ کیوں؟ 90 کلومیٹر دور دور تک کوئی مسجد نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں۔ اسی لیے ان مدرسوں کی بقا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ ان علماء کرام کی محنت، یہ محنت نہیں، یہ احسان ہے ان کا، ورنہ یہ بھی زمین کا کاروبار کر سکتے، دکان کر سکتے، بزنس کر سکتے، لیکن نہیں، تھوڑی سی تنخواہ میں بھی
اپنی خون کو پسینے کے ذریعے بہا کر در در بھٹک بھٹک کر چندہ جمع کر کے مدرسہ چلاتے ہیں، حافظ قرآن پیدا کرتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ تو یہ اس معمولی مت سمجھیے، جب تک مدرسہ ہے، عالم ہے، تو اس زمین کے اوپر، شریعت کے اوپر کوئی آنچ اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ہمارے علماء میدان میں آ جاتے ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو علماء مسجد سے، ممبر سے، محراب سے بیان شروع کر دیتے ہیں، جلسوں کے ممبر سے بیان شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک اللہ کا عقیدہ ہے، ورنہ اگر علماء ختم ہو گئے، مدرسہ بند ہو گیا تو ایک ایشور ہندو بھائیوں کا بھی ہے، ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا دیودتم جگت پتی اسناش دودمن مٹھیشوریا گننوتہ سیش ایک ایک وردیکیو ایکیو نسمیو وکشویڑیا اکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن، یہ سب ایک ایشور کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ان کے عقیدے کے اندر میں گڑبڑی ہوتی ہے، دوسرے بھی ان کے یہاں ان کی مدد کرنے والے دیوی دیوتا ہوتے ہیں۔ حضرت نوح کی بھٹکی ہوئی قوم ہے، وہ بتانے والا کوئی نہیں ملا تو وہ گمراہی کے اندر چلے گئے۔ اگر آپ کے پاس سے بھی مدرسے میں تالے لگ گئے، مکتب بند ہو گئے، علماء کرام کی اگر علماء کرام نے بائیکاٹ کر دیا، میرے بھائیو 20 سال کے اندر جہاں ایک خدا کا عقیدہ بھی ہے، 20 سال کے بعد 1 کروڑ خدا کے ماننے والے کون ہوں گے؟ ہمارے بچے، ہماری نئی نسل، جن کی عمر ابھی 10 سال 15 سال 5 سال ہے، یہ آنے والی 20-25 سال کے بعد میں ان کا عقیدہ کیا ہوگا اب اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے خدا کے واسطے ان کو غنیمت جانیے۔ کیا کم ہے؟ دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں شریعت پر، قرآن پر، کیا یہ کم ہے؟ یہ ظلم، یہی بہت ہے۔ ابھی مہاراشٹرا کے اندر میں ایک گرو جی نے، ایک صاحب نے اعتراض کیا نبی کی جیونی پر۔ کون جواب دے گا؟ ہمارے علماء جواب دیں گے۔ کیا کہا کہ ارے آپ کے نبی کو تو ہم رہبر نہیں مان سکتے۔ کیوں جی؟ آپ لوگ کیسے رہبر مانے ہوئے ہو؟ وہ جگت پتی کیسے ہو سکتے؟ انہوں نے تو 9 سال کی بچی سے وواہ کیا۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ نہیں دے سکتے، ہمارے علماء ہی دے سکتے۔ مسجد میں جو امام ہے، جو تقریر کرتا ہے، وہی دے سکتا ہے جواب، اور دیا الحمدللہ، اور کہا کہ یہ تمہاری ناخواندگی، یہ تمہاری جہالت ہے، تم پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ نبی نے 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے اگر نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور رخصتی کے وقت میں اماں عائشہ بالغ تھی۔ 9 سال کی عمر میں بچیاں اس وقت میں بالغ ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، وہاں کا ماحول گرم ہے، وہاں کا موسم، وہاں کی کلائمیٹ، وہاں کے ویدر کنڈیشن، اپس اینڈ ڈاؤنس جو بھی ہے، وہاں کی جغرافیائی حساب، کلچر کے حساب سے 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہوتی تھی۔ اور اسلام میں جب بچی بالغ ہو جائے تو مسلم پرسنل لا میں یہ پراودھان ہے، وہ بچی کا وواہ کر سکتے، اس کی شادی کر سکتے۔ بلکہ اسلام میں تو ایک پراودھان یہ بھی ہے، اگر بچیاں چھوٹی ہے، بچہ چھوٹا ہے، لڑکا لڑکی چھوٹا، یعنی اگر 1 مہینے بھی اس کی عمر ہے، اس کے ماں باپ اگر اس کا نکاح پڑھنا چاہیں تو وہ نکاح ویلڈ مانا جاتا۔ مسلم پرسنل لا میں یہ پراودھان ہے۔ اور دوسرا پراودھان یہ ہے کہ بالغ ہو جائے لڑکی، اسلام میں 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتی، لڑکا 14 سال گزرنے کے بعد 15 سال کی عمر میں چلا گیا تو لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ یہ مسلم پرسنل لا کا پراودھان ہے۔ باقی ہمارے ہندوستان کے قانون کے مطابق کسی کی عمر 18 سال، لڑکی کی عمر کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے، اور لڑکے کی عمر کم سے کم 21 برس کی ہو، تبھی جا کر نکاح ان کا مانا جائے گا، ویلڈ ہوگا، اس کی شادی ہو سکتی۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ ارے 1458 سال پہلے، بلکہ 48 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ ہجرت کے بعد اماں عائشہ کو بیوی بنا کر اللہ کے نبی لائے، وہ بھی ابو بکر صدیق کے کہنے پر۔ ابو بکر صدیق اماں عائشہ کے والد محترم، اور کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم تھا ان کی بیٹی بالغہ ہو چکی ہے، تب انہوں نے کہا کہ اے محمد اپنی اہلیہ کو لے آئیں، آپ عائشہ بڑی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، صدیق جن کا خطاب ہے،
انہوں نے الزام لگا دیا، ہمارے علماء نے تصدیق کی، ہمارے علماء نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ارے بھائی ایسا ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ بلیو ان یور قرآن ان حدیث ان تشریح، ہم نہ قرآن کو مانتے، نہ حدیث کو نہ مانتے، نہ تشریح کو مانتے۔ ہم کو بھی شریک کیا گیا کہ مولانا عبداللہ آپ بھی آئیے، ان کو تھوڑا سمجھانا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ الیگیشن لگا رہے ہیں آپ کے قرآن پر، اللہ کے نبی کی جیونی پر، کیسے سمجھائیں گے؟ ہم نے کہا کہ حضرت آپ اس کو 1 کیا 100 حدیثیں پیش کر دیجئے، وہ قرآن کو حدیث کو مانتا ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ وہ سمجھئے کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بولا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس میں ڈھونڈیے، کہیں نہ کہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اشارہ کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی کا چرچا دنیا کے گرنتھوں میں موجود۔ بولا یہ کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ہم نے اپنے کو فارغ کیا 10-15 دن کے لیے، ہم نے کھوجنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا ہم نے، تو ہم کو ملا اس کا جواب، بلکہ اور اچھے انداز میں ملا۔ ہم نے فوراً اس کو نوٹ کیا ان کے جواب کو اور بھیج دیا گرو جی کو۔ ہم نے کہا کہ گرو جی لیجئے پڑھیے، آپ کو قرآن اور حدیث پر بہت اعتراض ہے تو اب لیجئے آپ کی کتاب میں وہی چیز ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا تھا؟ اما عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں، رخصتی 9 سال کی عمر میں، مستند اور معتمد روایات کے مطابق یہ ہے۔ بعض مفسرین نے محدثین نے کہا کہ اما عائشہ کی رخصتی جب ہوئی تھی جب وہ 13-14 سال کی تھی، لیکن وہ بہت کم ہے، زیادہ راجح یہی ہے کہ 9 سال کی عمر میں بھی۔ تو آج کے زمانے میں اگر 9 سال میں کسی کی رخصتی ہو جائے تو ارے بھائی بڑا بوال ہو جائے گا۔ بہرکیف تو ہم نے لکھ کر بھیجا، مہابھارت میں ایک منتر ملا ہم کو، त्रिशदशोदश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का लड़का 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है जो नाबालिग हो। 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 21 21 संस्कृत में 20 को विंशति बोलते, अरबी में 20, अरबी में 20, अंग्रेजी में 20, संस्कृत में विंशति। 21 वर्षा 21 बरस का लड़का, वर्षा 21 वर्ष का लड़का, वा सप्रा 7 बरस की लड़की, 1 द्वे त्रीणि चत्वारि पंचावति षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचादश षोडश सप्तादश अष्टोदश नवदश विंशति। एक से मैंने गिनती गिनी आपके सामने संस्कृत में। 21 बरस का लड़का सप्रा वर्षा 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। मिल गया महाभारत में। महाभारत में क्या है? 21 बरस का लड़का अगर 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो परमिशन है। तो हमने गुरु जी को लिख के भेजा कि अगर अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए तो महाभारत के हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं है, वहां तो 7 ही बरस में बीवी बना सकते, जो 3100 साल पहले किताब लिखी गई। तो बैरक है, इसका जवाब कौन देगा? हमारे उलमा ही दे सकते हैं, हमारा पढ़ा लिखा तबका ही दे सकता। हासिल यही है कि मदरसा ये किला है, ये दीन के किले हैं, इसलिए इनका बाकी रखना और रहना बहुत जरूरी। जो लोग एतराज करते हैं, अभी एक बहुत बड़े, नाम नहीं लूंगा, उनका एक चीफ मिनिस्टर है समझिए, उन्होंने कहा कि हमने अपने स्टेट के मदरसों को बंद कर दिया। क्यों बंद किए जी? इसलिए बंद किया, हमने ऐसे बंद नहीं किया, हमने मुसलमानों को बुलाया और मुसलमानों से पूछा बताओ तुमको डॉक्टर चाहिए कि तुमको हाफिज साहब चाहिए? तो मुसलमानों ने कहा कि हमको डॉक्टर चाहिए। तो हमने मुसलमानों से फिर पूछा कि बताओ तुमको इंजीनियर चाहिए कि तुमको कारी साहब चाहिए? तो सब ने कहा कि हमको इंजीनियर चाहिए। तो हमने और पूछा कि बताओ तुम लोगों को पायलट चाहिए कि तुम लोगों को आलिम दीन चाहिए, मुल्ला चाहिए? ये लफ्ज़ है, मुल्ला चाहिए। तो सब मुसलमानों ने कहा कि नहीं हमको इंजीनियर चाहिए, पायलट चाहिए। और हमने पूछा कि बताओ तुम लोगों को कौन चाहिए? वैज्ञानिक चाहिए, डीएम चाहिए, एसपी चाहिए कि तुम लोगों को ये मुल्ला चाहिए, मौलाना चाहिए, हाफिज चाहिए, कारी चाहिए?
عالم دین چاہیے، مفتی چاہیے، قاضی چاہیے، کون چاہیے؟ تو سب مسلمانوں نے ہم کو بولا، ہم کو یہ بولا کہ ہم کو تو ڈاکٹر چاہیے، پائلٹ چاہیے، انجینئر چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے سب مدرسہ بند کر دیا، 1303 مدرسے بند کر دیے، اور ہم ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بنانا چاہتے۔ اسی لیے ہم نے مدرسہ بند کیا۔ ہم ان کو کہنا چاہتے، ارے ان پڑھ جاہل آدمی، تاریخ نہیں پڑھے آپ کو تاریخ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ کوئی حافظ اگر ہوتا ہے تو کیا حافظ صاحب ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ تم جاہل ہو، تمہارے پاس جو چیف ہے، تمہارے پاس جو صلاحکار ہے وہ ایک نمبر کا بے وقوف ہوگا، اس کو تاریخ نہیں معلوم ہوگی۔ اٹھاؤ، دنیا کے اندر تاریخ موجود ہے، تاریخ مٹی نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر کا خطاب اگر کسی کے نام ہے تو قرآن کریم پڑھنے والے کے نام ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر کا امام کون؟ آج تک ڈاکٹروں کا امام کوئی نہیں بنا، لیکن ایک ہی شخص بنا ہے۔ 1923 کے اندر جلسہ ہوا تھا، کہاں پر؟ لندن کے اندر۔ اس لندن کے اندر ڈاکٹر کا امام مانا گیا کس کو؟ ابو بکر محمد بن زکریا رازی کو، جو قرآن کریم کا عاشق تھا۔ وہ ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا رازی، جنہوں نے چیچک جیسی مہلک بیماری کا اینٹیڈوٹ نکالا، دوائی نکالی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ حافظ صاحب کچھ نہیں کر سکتا؟ ایم ڈی ڈاکٹر بننے کے لیے القانون کتاب کو پڑھنا ضروری۔ اور القانون کتاب کو لکھنے والا کون؟ القانون کتاب پڑھائی جاتی ہے لندن میں آج بھی، القانون کتاب پڑھائی جاتی ہے آکسفورڈ میں آج بھی۔ القانون کتاب کا غلام ہے کون؟ یہ انگریز، یہودی۔ آج بھی اس کتاب کو لکھنے والا کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر نہیں، بلکہ اس کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن ہے جس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا ہے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی القانون کتاب۔ اس میں 10 لاکھ الفاظ ہیں۔ یہ کتاب اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ ایم ڈی کی ڈگری نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جو لوگ ایسا بولتے ہیں انہیں نالج نہیں ہے ہسٹری کے تعلق سے۔ آج جو کوئی بڑا سرجن اگر آپریشن کرتا ہے تو آپریشن کرنے کے لیے کچھ انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس انسٹرومنٹ کی ڈیزائن اور اس کو بنانے والا کون؟ جس کا نام ابو القاسم الزہراوی ہے، جو مدرسے کا طالب علم تھا۔ دنیا نہیں جانتی ہے، دنیا کو جاننا چاہیے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ مدرسے میں پڑھ کر صرف عالم دین بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا، اور ان مدرسوں کے اندر میں آتنکواد پیدا ہوتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ارے اگر اس دیش کو آزادی میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا رہا ہے تو انہی مدارس کے علماء کا رہا ہے کہ نہیں رہا۔ مالٹا کے اندر 4 سال تک جس نے قید با مشقت کی سزا کاٹی ہے، اس کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، وہ مدرسے کے ایک طالب علم تھے۔ اور اس دیش میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اس مرد مجاہد کا نام اگر کچھ ہے تو اس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو ایک مدرسہ چلاتے تھے۔ انگریز کے برطانیہ میں جا کر، ان کے آفس میں جا کر کے کہا تھا کہ انگریز اگر تم نے میرے بھارت کی پوتر زمین کو نہیں چھوڑا تو یہ محمد علی جوہر بھارت کی دھرتی پر قدم نہیں رکھے گا۔ اسی لیے ہمارے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھارت جیسی پوتر زمین کو چھوڑو، نہیں تو یہ محمد علی جوہر نہیں جائے گا۔ مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مدرسے کا پروڈکٹ تھے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا، قاسم نانوتوی نہ ہوتے، جنہوں نے شاملی کے میدان میں 1857 کی جنگ میں ان کے کن پٹی پر گولی لگی تھی، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو قاسم نانوتوی نہ ہوتے، قاسم نانوتوی نہ ہوتے، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نہ ہوتے، حسین احمد مدنی نہ ہوتے تو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کوئی مرد مجاہد نہ تھا۔ کوئی ڈاکٹر آیا تھا آزادی کے وقت، کوئی انجینئر آیا تھا آزادی کے وقت، کوئی پائلٹ تھا آزادی کے وقت، کوئی ویگیانک تھا آزادی کے وقت میں۔ آزادی کے وقت میں اگر کوئی انگریز کے سامنے میں اگر کفن باندھ کر کوئی کھڑا تھا تو انہی مدرسے کے حفاظ اور قراء اور علماء حضرات کھڑے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 65 کلمہ پڑھنے والوں نے 10,000 علماء کرام کو ایک ایک دن میں پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے
یہ دیش آزاد نہیں ہوتا.